یہ آج کل فیسٹیول ہو رہا ہے جی، سارے ایڈمنسٹریشن اس میں لگا ہوا ہے. یار یہ ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے. آپ سپورٹس بورڈ بنائے ہیں. اب گورنمنٹ کو ایڈورٹیزمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. کوئی بھی ٹورسٹ وہاں سے آ جاتے ہیں، وہ اپنی ایک تصویر اپلوڈ کر لیتے ہیں، تو اس کے 100 200 500 فالوورز اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں سے 4-5 تیار ہو جاتے ہیں. تاکہ گلگت بلتستان کے لوگ اگر بالکل متفق ہو کے ایک ایجنڈے پہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اداروں کے لیے وہ ان کے مفاد میں نہ ہو. جتنی جب مائگریشن آپ کی بڑھے گی، ظاہر ہے ریکوائرمنٹ بڑھتے جائیں گے. نہ صرف بجلی کی، پانی کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم پبلک کو صحیح طریقے سے اویئرنیس نہیں دے سکتے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہو، مثلا ٹیکس کا نام سنتے ہی پبلک فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. 50% اس ویلی کے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، 50% گورنمنٹ لیتا ہے. میں 2008 میں جا کے میں نے ان کے فگر چیک کیا تو 7 لاکھ ٹورسٹ، اور یہ لاز بنے کہاں پہ آپ کو گیسٹ ہاؤس بنانی ہے، کہاں ریسٹ ہاؤس بنانی ہے. جیسے سیوریج کا ہے گلگت سکردو میں سب سے بڑا پرابلم ہے، اس پہ فوکس کرنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی ماؤنٹین سٹوریز وتھ سیرش آن گلگت میڈیا نیٹ ورک. ناظرین، آج کل کا سیاسی صورتحال جب ہم اس پہ نظر دوہراتے ہیں تو کافی تضاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر پارٹی کے اندر. اور پھر جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں یا گراؤنڈ لیول پہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایشوز ایمرج ہو رہے ہیں، جس میں سے آٹا کا ایشو ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. ہر طرف مسئلے ہی مسئلے ہیں. تو ان کے کیا پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سابقہ مشیر برائے صحت و سیاحت عمران ندیم شگری صاحب. آپ کا 22 سالہ پولیٹیکل کیریئر ہے اور آپ سابق ممبر رہ چکے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام. السلام علیکم جی. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی. شگر سے آئے ہیں سر گلگت، تو کیسا موسم تھا؟ گلگت اور شگر کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنٹ تو نہیں ہے. ویسے کہا جاتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. نہیں، اس سال یہ جو گلوبل وارمنگ کے ظاہر اثرات ادھر بھی ہے، تو جتنی ٹھنڈ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے ہر سال اتنی نہیں ہے. سنو فال تو ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. بہت زیادہ نہیں ہے سر. ویسے اگر تھوڑا فرق تو ظاہر ہے، گلگت اور سکردو ریجن کا تقریباً 1 مہینے کا فرق ہوتا ہے، کچھ ڈگریز کا فرق ضرور ہوتا ہے. تو تھوڑا کمفرٹ ادھر ہے جو ہے نا وہاں کی نسبت. سر اگر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو کل ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی، مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو کور کری ہے. چلاس میں جو گلیشیئر لیک برسٹ ہوا ہے، مطلب اس موسم میں جہاں فریزنگ پہ ٹمپریچر جا رہا ہے. اس سال گرمیوں میں ہم نے دیکھا کتنا زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پورے پاکستان نے سفر کیا. تو سر جو پولیٹیکل پارٹیز ہے گلگت بلتستان کے اندر، ان کی جو لانگ ٹرم پالیسیز ہے یا جو پلاننگ ہے، اس میں کلائمیٹ چینج کتنا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے یا اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے؟ انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل، میں آنیسٹلی بتاؤں گا، جو پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہے، میں جی بی کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کے ایکٹیویٹیز یا اس طرح کے برین سٹارمنگ جتنی کرنی چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں اگین میں بدقسمتی کہوں گا کہ ہم لوگ شارٹ ٹرم چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. کنسٹیچوئنسی پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے. ہر کوئی اپنی کانسٹیچوئنسی کی حد تک زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں، جس میں جو الیکٹڈ ممبرز سے لے کے اگر کیبنٹ میں اگر آپ دیکھا جائے یا چیف ایگزیکٹو تک جو ہے نا کنسٹیچوئنسی پالیٹکس زیادہ کرتے ہیں. اور اس پہ اسپیشلی زیادہ فوکس ہونی چاہیے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر میں بات کروں تو ہمارے پارٹی میں جو سینٹرل لیول پہ اس پہ کافی فوکس کیا ہوا ہے گزشتہ 1-2 سالوں سے. اور اسپیشلی اس وقت جو منسٹر انچارج ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، سینیٹر شیری رحمان. اس کا اپنا پہلے بھی اس کانٹیکس میں وہ کئی سیمینارز وغیرہ یہاں اس منسٹری میں آنے سے پہلے بھی وہ کرا چکی تھی. تو ابھی اس کا زیادہ فوکس ہے. اور جب سے یہ جو اس سال فلڈز آیا ڈاؤن کنٹری، مختلف سندھ اور بلوچستان وغیرہ میں جی کافی جگہوں پہ، لیکن اصل میں وہاں کا اور ادھر کا فلڈز میں بھی کافی فرق ہے. اور خیر ادھر تو بہت زیادہ تھا، لیکن ہمارے ہاں کم ہونے کے باوجود بہت زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو فلڈز آتے ہیں اس میں بولڈرز آتے ہیں، مش فلڈز ہوتے ہیں.
تو وہ جو زمین آلریڈی لوگوں کی کلٹیویبل لینڈ کم ہوتی ہے، تو یہ جو مش فلڈ اور بولڈرز کی وجہ سے ان کی جو زمین ہے وہ ان کے لیے ریکلیم کرنا بہت مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو ڈاؤن کنٹری. ادھر پانی ریز ہو جاتا ہے، جب پانی بیٹھ جاتا ہے تو ان کو اپنی زمین مل جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کسی کی اگر 1 کنال زمین بھی اگر خراب ہوا ہو تو اس کو اس 1 کنال زمین کو ریکلیم کرنے کے لیے تقریباً پرچیزنگ کاسٹ پڑ جاتی ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ہے. لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر اس کی جو نقصانات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں تھوڑی بھی ہوا ہو تو وہ اس کے نسبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سر کیونکہ آپ کا تعلق بھی گلگت بلتستان کے ضلع شگر سے ہے، اگر کمپیریٹیولی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ چند مسائل جو کہ بہت زیادہ ہے، سو شگر میں کمپیریٹیولی ابھی آپ بتا رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اسکردو سٹی اور پھر گلگت جو ہے، گلگت بلتستان کے 2 بڑے شہر ہیں، ان میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اور عوام اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو کیا پولیٹیکل پارٹیز اپنے دور حکومت میں کتنی ADP دیتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ یہ دیکھیں جی کہ کچھ فیکٹس کو دیکھنا پڑے گا. 2-3 مختلف پارٹیوں سے یا حکومتوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہیں. وہ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہماری پلاننگ اتنی اچھی نہیں ہے. لائک آپ اگر اسکردو اور گلگت کی مثال لے لیں تو وہاں زیادہ اس لیے ہے کہ وہاں مائیگریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگ ہر جگہ سے گلگت آتے ہیں یا اسکردو آتے ہیں. اس کی جو پلاننگ 2-3 چیزوں کی کرنے کی ضرورت ہے. بجلی کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو تو پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ مثلا بجلی جتنی مائیگریشن ہوتے ہیں تو آپ کی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنے انالائسس ہونی چاہیے کہ پر ایئر کتنا ضرورت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ لوگ مائیگریٹ کیوں ہوتے ہیں؟ مائیگریشن اس لیے ہوتی ہے ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ جاب، ٹھیک ہے نا، فیسلٹیز کے لیے. تو کوئی بھی حکومت ہو تو وہ ہاسپٹل شہر میں ہی بنائیں گے. مثلا گلگت میں اگر آپ دیکھ لیں، اگر جو ہے کارڈیک ہاسپٹل بن رہا ہے تو گلگت میں آغا خان والوں نے ہاسپٹل بنایا تو گلگت میں کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے تو گلگت میں PHQ بن رہے ہیں تو گلگت میں سٹی ہاسپٹل بن رہے ہیں تو گلگت میں. اسی طرح ایجوکیشن کوئی بھی مطلب یونیورسٹی اگر 3 بھی بنائیں گے تو سب کہیں گے نہیں جی کہ ادھر شہر میں ہونے چاہیے. تو لوگ ہیلتھ، ایجوکیشن، پھر ظاہر ہے یہ ادارے بنتے ہیں تو جاب نکلتا ہے، تو اس لیے ان شہروں میں آتا ہے. تو پہلا میرا اپنی سوچ کے مطابق میں نے کئی فورمز میں بھی بات کی ہے، ان کو کسی نہ کسی مثلا ایک ڈسٹرکٹ میں آپ نے بڑا ہاسپٹل بنایا، کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں آپ نے ایک بڑا یونیورسٹی بنایا، تاکہ لوگ جو ہے فیسلٹیز کے لیے ایک ہی جگہ سب جمع نہ ہو جائے. تو یہ اس کی پلاننگ بہت ضرورت ہے، تاکہ جتنی جب مائیگریشن آپ کی بڑھے گی ظاہر ہے ریکوائرمنٹ بڑھتے جائیں گے. نہ صرف بجلی کی، پانی کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح آٹے کی ہے یا سب چیزوں کی ضرورت پڑ رہا ہے. تو یہ پلاننگ بہت ضروری ہے جو کہ نہیں ہو رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ان پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں، اور حکومت وقت ہو یا چاہے پچھلی حکومتیں ہوں انہوں نے بھی اس پہ اتنا کنسنٹریٹ نہیں کیا ہے. ہم اپنی پارٹی میں نے کل ہی کوئی کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں یہی ان کو سجیشن دے رہا تھا یار ہمیں کوئی ایسا میٹنگ کرنا چاہیے جس میں آئندہ کے کچھ سالوں کے لیے ایٹ لیسٹ کم از کم 10-12 سالوں کے لیے ہمیں کوئی پلان کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی کام کرنے کو عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے ان جو کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو بجلی کی جہاں تک بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ 2018 تک یا 2009 تک تو گلگت بلتستان جو ناردرن ایریا کہلاتے تھے اٹ واز اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف کشمیر افیئرس. تو وہ 5 کروڑ سے زیادہ کے پروجیکٹس اپروو نہیں کرتے تھے. بہت مشکل سے اپروول مل جاتی تھی، اس سے زیادہ کہو بجٹ بھی کم ہوتے تھے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے تھے، چھوٹے مائکرو ہائیڈل جسے کہتے ہیں وہ بناتے تھے. اور مائکرو ہائیڈل ظاہر ہے جس نالے میں پانی ہوگا وہیں پہ بناتے تھے، جس گاؤں میں پانی ہوگی وہاں بناتے تھے. تو اس کا 2 نقصان ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب نالے جات سے آپ بجلی گھر بناتے ہیں تو سردیوں میں وہ فریز ہو کے اس کی پروڈکشن جو ہے 50% سے کم ہو جاتی ہے اور ریکوائرمنٹ آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے.
تو یہ لوڈ شیڈنگ کا ایک سب سے بڑی وجہ ہے. پھر 2009 میں جب گورننس آرڈر آ گیا, پھر کچھ بجٹ مل گیا تو آپ کو تھوڑی سی ریلیف مل گیا, پھر آپ نے کلو واٹ سے میگا واٹ کی طرف جانے شروع کیا. اس کے بعد لیکن اس وقت بھی یہ سبجیکٹ جو ہے بجلی کا, پاور کا جو سبجیکٹ ہے, گلگت بلتستان کونسل کے پاس تھا اسلام آباد میں, جو یہاں کی گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ زیادہ پالیسی نہیں بنا سکتے تھے. وہ اگین 2-4 میگا واٹ سے زیادہ کا وہ کر نہیں سکتے تھے. اب 2018 میں ایک امینڈمنٹ ہوا جس پہ ابھی صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے تحت یہ سبجیکٹ گلگت بلتستان کونسل سے گلگت بلتستان اسمبلی کو منتقل ہو گیا. اب صوبہ جو ہے 100 میگا واٹ تک بنا سکتے ہیں. یہ اختیارات تو مل گیا, لیکن فائنانس کی بات ہے. فائنانس ہماری اپنی بجٹ اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ گلگت بلتستان ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ پہ چل رہی ہے. بالکل. اور اس وقت جو ملکی جو معاشی حالات ہے اس میں گرانٹ بھی اتنی نہیں ملتی ہیں. ہمارے ہاں اپنی کوئی جو انکم جنریشن یا اس کی طرف ہم اتنا توجہ نہیں دیتے ہیں. توجہ کیا دینا ہے کہ ہم پبلک کو صحیح طریقے سے اویئرنیس نہیں دے سکتے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, مثلا ٹیکس کا نام سنتے ہی پبلک فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ٹیکس ایسا بھی کیا جا سکتا ہے, سسٹم بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں آپ نیچے لوور لیول کے طبقے پہ بوجھ ڈالے بغیر آپ اپنے لیے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا نیپال ہے, بہت چھوٹا ملک ہے. میں اتفاق سے وہاں کوئی 4-5 مرتبہ جانا ہوا, مختلف ان کے گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو بھی وزٹ کیا, اسپیشلی ٹورزم کو میں نے وزٹ کیا. تو ان کی زیادہ تر آمدنی جو ہے انہوں نے ٹورسٹ پہ رکھی ہوئی ہے. اب اس سے لوکل لوگوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. جیسے مثلا ان کا ایک پارک ہے سگرماتھا نیشنل پارک, وہاں جب جاتے ہیں تو وہ اس پارک میں انٹری فیس جو ہے, پارک سے مطلب ایک باؤنڈری وال نہیں ہے, وہ پورا ویلی کو وہ پارک ڈکلیئر کیا ہوا نیشنل پارک سگرماتھا, وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ انٹری فیس جو ہے سارک ممالک والوں سے 2,000 روپے ہے, اور باقی فارنرز سے میرے خیال میں کوئی $200 یا سم تھنگ. تو لیکن اس کا یہ ہے کہ 50% اس ویلی کے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, 50% گورنمنٹ لیتا ہے. میں 2008 میں جا کے میں نے ان کے فگر چیک کیا تو 7 لاکھ ٹورسٹ ادھر سے انٹری ہوئے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائے 7 لاکھ ٹورسٹ پہ 2,000 روپے انہوں نے لیے. اسی طرح جب ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل ان کے ایئرپورٹ ہے, وہاں سے جب کوئی بھی ٹورسٹ اپنے ملکوں کو واپس جاتا ہے تو وہ ایئرپورٹ پہ 1,700 روپے جمع کرتے ہیں. 1,700 میں سے 500 روپے اس ایئرپورٹ کے مینٹیننس کے لیے ہیں, اور باقی 1,200 روپے ٹورزم کے مد میں مختلف انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ہو جاتے. تو اس قسم کے آپ لوگوں انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں پہ ٹیکس لگائیں, لیکن یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ عوام کو صحیح طریقے سے اویئر کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ یونائٹڈ رہیں, تاکہ گلگت بلتستان کے لوگ اگر بالکل متفق ہو کے ایک ایجنڈے پہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اداروں کے لیے وہ ان کے مفاد میں نہ ہو. اس لیے ہمارے کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل کے بار بار ایجیٹیشن پہ آ جاتا ہے اور یہ کام کرنے نہیں دیتے ہیں. جب آپ یہ کام کریں گے, آپ اپنے پاس آپ کے اپنی سیلف فائنانس ہوں گی, آپ کی اپنی جو ہے نا اکنامی بہتر ہوگی, تو آپ کسی کے اوپر اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے. تو آپ کو جو ہے نا جانے انجانے میں ڈپینڈنٹ رکھنے کا کوشش بھی ہوتی ہے, جس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں.